رشتہ رشتہ کروانے والی آنٹی کے تصوّر سے آیا تھا۔ سو رامین کے گھر والوں کو فائق کے گھر والوں کے بارے میں ضروری کوائف کے علاوہ کچھ علم نہ تھا۔ پہلی بار فائق کی امی ابو اور چھوٹی بہن رامین کے ہاں آئے تھے۔ پہلی ملاقات باہمی تعارف اور رسمی سے موضوعات پر گفتگو تک محدود رہی تھی، بلکہ زیادہ گفتگو رامین کے پاپا اور فائق کے ابو کے مابین ہوئی۔ خوش قسمتی سے دونوں ایک ہی سیاسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ نظریات کی ہم آہنگی نے بہت جلد دونوں کے بیچ تکلف کی دیوار گرا دی۔ حالات حاضرہ پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کے بعد پرتکلف چائے پی اور الوداعی کلمات ادا کر کے اپنی راہ لی۔ حاجرہ رامین کی امی کو اس میٹنگ کے بے نتیجہ ختم ہونے پر خاصا قلق ہوا۔ اس مہنگائی کے دور میں چائے پر اچھا خاصا اہتمام کچھ برس پہلے کی ضیافت جتنے پیسوں میں پڑتا تھا۔ ان لوگوں نے تو کھل کر رشتہ کے متعلق کوئی بات کی ہی نہیں۔ لڑکے کی ماں تو جیسے گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی تھی۔ میں نے ہر لڑکے کے متعلق 2-4 سوال پوچھے۔ رامین جب چائے لے کر آئی تب بھی اس نے تو کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی، نہ ہی رامین سے کسی قسم کے سوال کیے۔ حاجرہ لڑکے کی ماں کے طرز عمل سے مایوس تھی۔ امی، لڑکے کی چھوٹی بہن تو اتنی باتونی تھی، اس نے سوال کر کے میرا سر کھا لیا تھا۔ لڑکے کی امی کے سوالوں کی کوئی کسر رہ گئی تھی کیا؟ رامین بدمزہ ہو کر بولی، اڑے وہ تو بچی تھی، کیا بتا رہی تھی کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ 2nd ایئر یا 3rd ایئر؟ انہوں نے یاد کیا۔ 2nd ایئر، ماہام نے جواب دیا۔ ہاں تو 2nd ایئر کی بچی کی رشتے میں دلچسپی دیکھ کر ہم کوئی نتیجہ آغاز تھوڑی کر سکتے ہیں۔ فیصلے کا حتمی اختیار تو ماں باپ کو ہوتا ہے نا، اور باپ تو چلو پھر معقول تھا، لیکن ماں وہ تو مجھے بہت گنی مسنی لگی، بلکہ گپ چپ سی۔ حاجرہ کی اپنی ہی اصلاحات تھیں۔ اف بیگم، ابھی پہلی ملاقات تھی اور آپ حتمی فیصلے اور گنی میسنی ماں جیسی اصطلاحیں استعمال کر رہی ہیں۔ ارے اتنی جلدی تو الیکشن والے دن صرف ایک پولنگ سٹیشن کا حتمی نتیجہ اناؤنس نہیں ہوتا، یہ تو پھر شادی بیاہ جیسا نازک معاملہ ہے۔ ریحان پاپا اپنا اخبار اٹھائے کمرے میں چلے گئے۔ آج صبح سے حاجرہ نے گھر میں ایسی ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی کہ وہ سکون سے بیٹھ کر اخبار تک نہ پڑھ سکے۔ ادارتی صفحے کو تو کھول کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اب انہوں نے گھنٹہ لگا کر اخبار پڑھنا تھا۔ شوہر سے مایوس ہو کر حاجرہ رامین کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ریٹائرڈ ٹیچر تھیں لڑکے کی ماں، لیکن شخصیت کچھ دبی دبی سی تھی۔ پہناوا بھی کچھ خاص نہ تھا، مجھے تو کچھ سڑیل اور بدمزاج لگی۔ ایسی عورتیں جب ساس بنتی ہیں تو بہوؤں کو امی، ابھی تو وہ پہلی بار آئے تھے، اس سے پہلے بھی تو 3 جگہ رشتوں کی بات چل چکی ہے نا، اور آپ ان رشتوں کو بھی پہلی ملاقات میں اتنا ہی سیریس لے لیتی ہیں۔ پلیز ریلیکس رہیں، ابھی نہ میں ان آنٹی کی بہو بنی، نہ ہی وہ میری ساس۔ اگر معاملہ کچھ آگے بڑھے گا تب اس طرح کی باتوں پر غور و فکر کر لیں گے۔ رامین نے ماں کو رسانیت سے سمجھایا، پھر خود سے 3 برس چھوٹی افشی کو آواز دی۔ افشی یار، اب لے بھی آؤ شامی کباب، آتے ہوئے فریج سے کولڈ ڈرنک بھی لیتی آنا۔ رامین اب دونوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ ان تمام لوازمات کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی تھی جن کا اہتمام مہمانوں کے لیے کیا گیا تھا۔ 2 منٹ بعد افشی شامی کباب اور کولڈ ڈرنک لے آئی تو نرمین چکن رول، چنا چاٹ اور دہی بڑے لیے آن موجود ہوئی۔ نرمین بیٹا، مجھے بھی کیچپ ڈال کر ایک کباب اور ایک چکن رول دو۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کہاں کچھ کھایا جاتا ہے۔ حاجرہ کی بھی بھوک چمک اٹھی تھی۔ رامین نے ماں کا دھیان بٹنے پر پرسکون کا سانس لیا۔ رامین 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ تعلیم کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد وہ نوکری کرنا چاہ رہی تھی، لیکن روایتی ماں باپ کی طرح امی پاپا کی بھی یہی کوشش تھی کہ اسے جلد از جلد گھر کے گھر پار کا کر دیا جائے۔ اب اس کی رشتہ ڈھونڈوں میں اکتا دینے کی حد تک طویل نہ ہوئی تھی، پھر بھی رامین اس پریکٹس سے بیزاری محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ بہت حسین جمیل نہ صحیح مگر پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ ماں نے گرداری میں بھی طاق کر رکھا تھا۔ معقول ڈگری بھی ہاتھ میں تھی، لیکن اس کا مڈل کلاس پس منظر دیگر خوبیوں کو دھندلا دیتا تھا۔ عام سے گھر جس میں بیش قیمت ساز و سامان تو نہ تھا، لیکن گھر کا چپا چپا گھر کے مکینوں کی نفاست پسندی اور طریقے سلیقے کا گواہ تھا۔ اس گھر کے سب مکین آپس میں خلوص اور محبت کے اٹوٹ بندھن سے بندھے تھے۔ کرۂ ارض پر یہ گھر رامین کی جنت تھا۔ وہ جانتی تھی اس جنت سے بے دخلی کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اس مرحلے سے ٹھیک ٹھاک خائف تھی۔ اوپر سے ماں کی باتیں اس گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیتی تھیں۔ حاجرہ نے خود لمبا چوڑا سسرال نہ بھگتا تھا کہ شوہر نامدار کے والدین ان کی شادی سے پہلے جنت مکین ہو چکے تھے۔ پھر کبھی یوں لگتا تھا کہ انہوں نے سسرالی معاملات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ لڑکے کے گھر والوں سے پہلی ملاقات کے بعد ہی وہ اس کے گھر والوں کے متعلق اندازے لگانا شروع کر دیتی تھی۔ بہرکیف یہ باتیں رامین کی نظر میں قبل از وقت تھیں۔
سچی بات تو یہ تھی کہ اس سے ان لوگوں کے دوبارہ رابطے کی امید بھی نہ تھی، لیکن 4 دن بعد لڑکے فائق کا ذکر اس وقت لڑکا کہہ کر ہی کیا جاتا تھا کہ والد کی پاپا کے پاس کال آ گئی۔ ریحان بھائی، ہمیں بچی پسند آئی ہے، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میرا بیٹا بھی بچی کو ایک نظر دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ہم کل شام بیٹے کو لے کر آ جائیں۔ انہوں نے بہت متانت اور بردباری سے ریحان صاحب سے اجازت مانگی۔ وہ سوچ وچار میں پڑ گئے۔ میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر کے جواب دیتا ہوں، وہ فوری طور پر یہی کہہ پائے، اور حاجرہ کو جب اس مطالبہ کا علم ہوا تو وہ بھی مخمصے میں پڑ گئی۔ امی، اس سے پہلے 2 جگہ میری تصویر بھی تو گئی تھی۔ میرے خیال میں تصویر سے بہتر ہے لڑکا شرافت سے والدین کے ساتھ آئے اور مجھے ایک نظر دیکھ لے۔ میں پسند نہ آئی یا لڑکا آپ لوگوں کی توقع پر پورا نہ اترا تو وہ اپنے گھر راضی اور ہم اپنے گھر۔ رامین نے ماں سے اکیلے میں بات کی تھی۔ بات حاجرہ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ لڑکے والوں کو اگلی شام پھر مدعو کر لیا گیا۔ اس بار پہلے سے زیادہ اہتمام کا ارادہ تھا، لیکن دن میں 11 بجے کے قریب فائق کی والدہ کا فون آ گیا۔ ان کی آواز سن کر حاجرہ کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں لوگوں نے آنے کا ارادہ ملتوی تو نہ کر دیا؟ لیکن حاجرہ کا خدشہ بے بنیاد تھا۔ ناظمہ نے انہیں یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ چائے پر پچھلی بار کی طرح زیادہ اہتمام نہ کریں۔ لو بھلا بتاؤ، رشتے کی بات چل پڑی ہے، لڑکا پہلی بار آ رہا ہے اور اس کی اماں فرما رہی ہیں کہ زیادہ اہتمام نہ کریں۔ کہیں وہ یہ تو نہیں چاہتی کہ لڑکے پر ہمارا تاثر اچھا نہ پڑے؟ حاجرہ بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ اف امی، آنٹی نے بہت مناسب بات کی، آپ ان کی نیت پر تو شک نہ کریں۔ رامین نے ماں کو ٹوکا۔ تجھے کیا پتا رامین، یہ لڑکوں کی مائیں کتنی گڈنی میسنی ہوتی ہیں۔ 3 بیٹوں کی ماں ہونے کے ناطے وہ لڑکوں کی ماؤں کو ہمیشہ تعصب بھری نگاہوں سے جانچتی ہیں۔ وقت مقررہ پر فائق اپنے والدین کے ہمراہ آ گیا تھا۔ وہ شکل و صورت سے ہی بہت مہذب اور سلجھا ہوا نوجوان لگ رہا تھا۔ حاجرہ کو وہ پہلی ہی نگاہ میں پسند آ گیا تھا۔ سچ شکر کہ آج اس کے والد سیاست کے بجائے رشتے پر ہی بات کر رہے تھے۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں ریحان بھائی، ہم لوگوں نے جو کمایا وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر لگا دیا۔ الحمدللہ بچے قابل نکلے۔ فائق ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس سے چھوٹا شارق بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیابی سے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کر رہا ہے۔ سومیہ اور حفصہ بھی ماشاءاللہ ذہین اور قابل ہیں۔ قصہ مختصر، ہمارے پاس اپنے ذہین اور قابل بچوں کے علاوہ کوئی قابل ذکر جائیداد یا جمع نہیں۔ جو کچھ ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ لوگ بھی ہمیں پہلے ہی نگاہ میں اس لیے بھائے کہ ہمیں آپ لوگوں میں کوئی توضع یا دکھاوا نظر نہیں آیا۔ ہاں، ہم سفید پوش لوگوں میں جو رکھ رکھاؤ اور وفاداری ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا گھرانہ انہی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ ہم فائق کو ساتھ اسی لیے لائے ہیں کہ آپ اسے دیکھ لیں، اس سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اگلا مرحلہ چھان بین کا ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، جہاں سے چاہیں ہماری فیملی یا فائق کے متعلق پوچھ گچھ کریں۔ اگر دل مطمئن ہو تو یہ ہم پہلے بتا دیں کہ ہم شادی جلد کرنا چاہیں گے۔ فائق کے والد شبیر صاحب بولنے پر آئے تو گویا دریا کو کوزے میں ہی بند کر دیا۔ ماں کے پہلو سے چپکی بیٹھی رامین نے دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر فائق کو دیکھا۔ وہ بھی کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر جہاں رامین خفیف سی ہو گئی، وہاں فائق کے لبوں پر مخصوص سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ رامین کے دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ قدرت نے اس کے والدین کی دعاؤں کو سن قبولیت بخش دی ہے۔ بہت خوشگوار ماحول میں ملاقات اختتام پذیر ہوئی۔ اس ملاقات کی سب سے متاثر کن بات فائق کے والد کی گفتگو تھی۔ حاجرہ کو تو وہ بہت بھلے مانس شخص لگے تھے۔ وہ ان کی گفتگو کے انداز کو مسلسل سراہ رہی تھی، لیکن ناظمہ بیگم کے متعلق آج بھی ان کی رائے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شبیر بھائی کے ایسے ملنسار اور بامروت شخص ہیں۔ لڑکے کے والد کی جگہ اب شبیر بھائی کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، لیکن فائق کی ماں وہ تو آج بھی کچھ خاص نہیں بولی۔ بس اس عورت کی وجہ سے میں اس رشتے پر کچھ متسبب ہوں، ورنہ تو فائق مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بلا وجہ کے وہم میں مت پڑو حاجرہ، اللہ کا شکر ہے بھلے مانس لوگ ہماری رامین کے طلبکار بنے ہیں۔ اب اگر مگر کا سوال ہی نہیں، میں اپنے طور پر فائق کی چھان بین کرواتا ہوں۔ اوکے، رپورٹ ملتی ہے تو سمجھو رشتہ پکا۔ ریحان صاحب کا انداز دو ٹوک تھا، اور پھر تو باقی کے مرحلے گویا پلک جھپکتے طے پائے تھے۔ وہ دن بھی آن پہنچا جب رامین بابل کا انگنا سونا کر کے پردیس سے دار گئی۔ اس تمام عرصے میں حاجرہ کی ناظمہ کے متعلق رائے نہ بدلی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ کچھ کم گو تھیں، لیکن ان کا کم بولنے کی ایک بڑی وجہ ان کے شوہر کا زیادہ بولنا بھی تھی۔ شبیر صاحب متاثر کن شخصیت کے مالک تھے، بولنے کے فن میں بھی آشنا تھے۔ وہ جہاں ہوتے منظر پر چھا جاتے، دوسرے لوگ خود بخود پس منظر میں چلے جاتے۔ شادی کی تقریب میں رامین کے خاندان والے ان کے اخلاق اور شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ کم گوسی ناظمہ بیگم کو رامین کی خالہ اور ممانیوں نے بھی گنی اور خطرناک عورت قرار دیا۔ دل میں بہت ہی امنگوں اور ڈھیر سارے وسوسے لیے رامین سسرال پہنچی تھی۔ سہاگ رات فائق نے روایتی شوہروں کی طرح اس کے ہاتھ میں نصیحتوں کا پلندہ نہیں تھمایا تھا، بلکہ اس نے دوستانہ انداز اپناتے ہوئے مختصراً گھر والوں کی عادات کے بارے میں بتایا تھا۔
شارق کلندرا ہے، اس کا زیادہ وقت اپنے دوستوں میں گزرتا ہے۔ سومیہ حد درجہ پڑھاکو ہے، اسے پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نہیں سوچتا۔ حفصہ چٹوری اور من موجی ہے، اسے اپنے بہن بھائیوں کی عادات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ویسے ہم سب بہن بھائیوں کی ابو سے زیادہ بے تکلفی اور دوستی ہے۔ امی مزاج کی تھوڑی سخت ہیں، لیکن تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب بہن بھائی ان کے مزاج اور عادت کو جانتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی ٹینشن نہیں لیتے۔ تمہیں بھی ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ رامین نے اس بات پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ عجیب بندہ تھا جو سہاگ راتی بیوی کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کی باتیں کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے۔ بہرحال آج رامین کے بولنے کا نہیں سننے کا دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سسرال میں قدم جمانے اور سسرال والوں کی عادتوں اور مزاج کو سمجھنے میں اسے تھوڑا وقت لگے گا۔ ابھی ایک رات میں تو وہ پائے کو صحیح سے سمجھنے کا دعویٰ بھی نہ کر سکتی تھی، لیکن اس کی محبت بڑے اور دوستانہ بڑاؤ نے رامین کو خاصی حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ صبح رامین کی آنکھ کھلی تو دن کے 9 بج رہے تھے۔ فائق گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ فریش بھی ہو گئی، لیکن فائق کی آنکھ نہ کھلی۔ اس نے ایک دو بار اسے جگانے کی کوشش کی۔ فائق نے مندی مندی آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھا۔ ارے یار، ابھی تو 9:15 ہی ہوئے ہیں، سو جاؤ، ابھی تو گھر میں سب سو رہے ہوں گے۔ وہ اسے بتا کر پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رامین کو دوبارہ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اس گھر میں اس کی پہلی صبح تھی۔ فائق کا تو یہ اپنا گھر تھا، اسے سسرال کے سامنے اپنے امپریشن خراب ہونے کی فکر تھوڑی تھی، جبکہ رامین کو احساس تھا کہ دن چڑھنے تک کمرے کا دروازہ بند رکھنا مناسب نہیں۔ ابھی تک ان لوگوں نے دستک دے کر جگایا تو نہ تھا، لیکن وہ کچھ سوچ کر خود ہی کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے لاؤنج تھا، وہاں اس کی ساس ناظمہ بیٹھی اخبار کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آہٹ پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر قدرے چونکی تھی۔ رامین نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ سلام کا جواب تو مل گیا، لیکن نئی دلہن ہونے کے ناطے جیتی رہو سدا سہاگن رہو جیسی کوئی روایتی دعا نہ ملی تھی۔ کیا واقعی یہ سریل مزاج ہے؟ وہ دل میں یہی سوچ پائے، اتنے میں شبیر صاحب بھی وہاں سے نکلے تھے۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھے، لگتا تھا ابھی اٹھ کر آئے ہیں، جبکہ ناظمہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ رامین نے سسر کو بھی سلام کیا، حسب توقع انہوں نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ تمہاری امی کا فون آیا تھا بیٹا، ناشتہ لانے کا کہہ رہی تھی، ناظمہ نے اسے مخاطب کیا۔ رامین کو جی ہی جی میں ماں پر ترس آیا۔ ابھی تو ان لوگوں کی رات کے فنکشن کی تھکن نہ اتری ہوگی، اب صبح ناشتے کے اہتمام میں لگ گئے ہوں گے۔ کل حاجرہ کی طبیعت ایسے ہی خاصی ناساز تھی۔ وہ دل ہی دل میں ماں کے لیے فکر مند ہوئی، لیکن ناظمہ کی اگلی بات نے اس فکر کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے حاجرہ بہن کو ناشتہ لانے سے منع کر دیا۔ ایک تو وہ خود تھکی ہاری ہوں گی، اس تکلف میں پڑنے کی کیا ضرورت، اور پھر ہمارے یہاں کوئی بھی اتنی جلد سو کر اٹھنے والا نہیں۔ اہتمام سے ناشتہ آتا اور ٹھنڈا ہو جاتا، لانے والے کی محنت بیکار ہی جاتی۔ ناظمہ اس سے مخاطب تھی۔ رامین نے سر ہلا کر اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن شبیر صاحب فوراً بیوی پر خفا ہوئے۔ آپ کی ہر منطق الٹی ہوتی ہے بیگم، یہ رسم و رواج کسی مقصد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں نا۔ آپ کو ایک بیٹی کے والدین کی جذباتی کیفیت کا احساس ہی نہیں۔ رات انہوں نے بیٹی وداع کی ہے، ذہن میں 100 طرح کے خدشے اور بے بنیاد باتیں سر اٹھاتی ہیں۔ وہ ناشتے کے بہانے صبح صبح اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، اور میرے خیال میں یہ ان کا حق تھا۔ آپ کی الٹی منطق نے انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا۔ کم از کم مجھ سے مشورہ ہی کر لیتی۔ وہ نئی بہو کا لحاظ کیے بغیر بیوی پر خفا ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو ان کی باتیں رامین کے جی کو بھی لگی تھی، لیکن جب اس نے ساس کی خفت زدہ شکل دیکھی تو اسے لگا کہ اس وقت اسے ساس کی بات کی عائد کرنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں انکل آنٹی کو جو مناسب لگا انہوں نے کیا، اور شام کے فنکشن میں امی پاپا سے ملاقات ہونی ہی ہے نا، میں بھی ان سے فون پر بھی بات کر لوں گی۔ وہ صبح سے بولی تھی، جیتی رہو یہ سمجھداری والی بات کی ہے نا، لیکن ایک بات پر میں ابھی بھی خفا ہوں، یہ تم نے مجھے انکل کیوں کہا؟ ہم تو تمہیں بیٹی بنا کر لائے ہیں اور بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ انکل منکل نہیں چلے گا، آج سے مجھے اب کہہ کر مخاطب کرنا ہے۔ وہ شفقت بھرے انداز میں مخاطب ہوئے۔ رامین کو ان کے محبت بھرے انداز نے متاثر کیا۔ ایک لڑکی جب رخصت ہو کر نئے گھر آتی ہے شبیر صاحب، تو اس سے یہ توقع لگانا کہ وہ آپ کو ایک دم سے ماں باپ سمجھنا شروع کر دے گی مناسب نہیں۔ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ رشتے اگر خلوص اور اپنائیت کے رنگوں سے مزین ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بہو ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتی ہیں یا انکل آنٹی۔ رامین نے آج پہلی بار ناظمہ کے منہ سے اتنی طویل بات سنی تھی۔ اس سے ان کی بات سے کلی طور پر اتفاق تھا۔ ایک دم سے کسی کو اپنے ماں باپ کی جگہ دینا آسان کب تھا؟ اگر وہ انہیں امی ابو کہہ کر پکارتی تب بھی یہ لفظ محض زبان سے ادا ہونے تھے، دل سے نہیں۔ لیکن اس کے سسر تو بیوی کی ہر بات کی تردید کرنا خود پر لازم کیے ہوئے تھے۔ آپ اور آپ کے فلسفے بیگم صاحبہ، ہم تو سیدھے سچے من کے بندے ہیں، رامین کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لائے ہیں، تو اس سے ابو جی ہی کہلوانا پسند کریں گے۔ آپ بھلے سے خود کو آنٹی کہلواتی رہیں۔
وہ بے نیازی سے بولے۔ رامین اس بحث میں خاموش تماشائی کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آیا اس وقت کس کے موقف کی تائید کرے، سو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی۔ بھوک لگی ہے بیٹا تو ناشتہ بنا دوں؟ ناظمہ نے بھی موضوع کو پلٹ دینا مناسب جانا۔ شادی کی پہلی صبح پائے کے ساتھ ناشتہ کرے گی بھائی، اور ناشتہ بھی ذرائع تمام والا ہوگا۔ آپ ابھی بہو کو آملیٹ پراٹھے پر ٹرکا دیں۔ شبیر صاحب نے پھر مداخلت کی تھی۔ پائک تو جانے کب اٹھے، مجھے تو بھوک لگی ہے ابو، میں آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ کر لیتی ہوں۔ اس نے انہیں ابو کہہ کر مخاطب کر کے ان کی فرمائش پوری کی تو ساتھ ناظمہ کی بات بھی رکھ لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ پائک اور دوسرے بچے تو واقعی 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، تم جب تک بھوکی تھوڑی رہو گی۔ یوں کرو، اتنے میں ناشتہ بنتا ہے، اپنے امی ابو کو فون کر کے ان کی خیریت لے لو۔ ناظمہ اس سے شفقت بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی، وہ سر ہلاتے ہوئے واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ فون اٹھایا تو چارجنگ بالکل ختم تھی۔ افشین سے اس نے کہا بھی تھا کہ وہ یاد سے چارجر بھی اس کے پرس میں ڈال دے، لیکن وہ افراتفری میں بھول گئی تھی۔ بیڈ روم میں اسے کوئی دوسرا چارجر بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ ناظمہ سے کسی چارجر کا پوچھنے دوبارہ کچن کی طرف بڑھی۔ ساس سسر اس کی اتنی جلد دوبارہ آمد سے قطعی بے خبر اپنی گفتگو میں مگن تھے۔ دونوں کی اس کی طرف پوچھ تھی، وہ اسے نہیں دیکھ پائے۔ رامین بھی قدرے فاصلے پر رک گئی تھی۔ لڑکی بہت تیز لگ رہی ہے ناظمہ بیگم، دیکھ لینا بہت جلد پر پرزے نکال لے گی۔ شبیر صاحب کی آواز سماعت سے ٹکرا تو رامین کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ ذرا دیر پہلے وہ خود کو اس کے باپ کی جگہ قرار دے رہے تھے، اور اب کس انداز میں اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ دھوکھلا پن اور منافقت کسے کہتے ہیں، رامین کو صحیح معنوں میں آج پتہ چلا تھا۔ دوسری طرف اس کی کام گوسی وہ ساس جو اس کی ماں کی نظر میں گنی میسنی سی تھی، بے ساختہ اس کی طرفداری میں بولی تھی، کوئی تیز بیز نہیں، بہت سلجھی ہوئی بچی ہے۔ ایسے ہی تو میں نے اس سے پہلی نگاہ میں پسند نہیں کر لیا تھا۔ پڑھے لکھے اور وفادار خواہ والدین کی اولاد ہے، اس کی شخصیت سے ہی ماں باپ کی تربیت جھلکتی ہے، دیکھ لیجیے گا اپنے انتخاب کو غلط ثابت نہیں کرے گی۔ وہ تایا کن تبصرے لہجے میں بولی۔ رامین چپکے سے واپس پلٹ گئی تھی۔ شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح ساس اور سسر کے متعلق دل میں جو رائے قائم ہو گئی، ہر گزرتے دن کے بعد وہ رائے مستحکم ہوتی گئی۔ شبیر صاحب بہت کائیاں شخص تھے، اپنی چب زبانی سے انہوں نے اولاد سمیت سب کو ہی اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ اگر امین اتفاقیہ طور پر ان کا روپ نہ دیکھ لیتی تو شاید وہ بھی ان کے ظاہری روپ کو سچا سمجھ لیتی۔ ناظمہ بظاہر سخت گیرماں تھیں، وہ خود بہت منظم زندگی گزارتی تھیں اور یہی توقع اولاد سے بھی کرتی تھیں، لیکن بچے ان کی کوئی بات ماننے پر تیار ہی نہ تھے۔ رات گئے تک جاگتے، صبح دن چڑھے سو کر اٹھتے، ماں خفا ہوتی تو باپ تھپکی دے کر لاڈلوں کو اور شے دے دیتا۔ ایسے ہی بچے باپ کے گرویدہ نہ تھے۔ گھر کی بنی دال سبزی باپ اور بچوں کے خلق سے نہ اترتی، آئے روز کوئی نہ کوئی ڈیل منگوائی جا رہی ہوتی۔ ناظمہ پڑتی مہنگائی اور گھر کے محدود بجٹ کا ذکر کرتی، تب بھی بچوں سے پہلے شبیر صاحب ہی بیوی کو چپ کروانے کا فریضہ انجام دیتے۔ گھر میں 2 تنخواہیں آ رہی ہیں بیگم، ایک میری ایک فائی کی، پھر تمہاری پینشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی کبھار بچے من مرضی کا کھا لیں تو کیا مذائقہ ہے۔ یہ شکر کرو اولاد فرما بردار ہے، چوری چھپے باہر سے کھا کر نہیں آتی، جو منگواتے ہیں گھر پر منگواتے ہیں اور سب مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ بچوں کی اس چھوٹی موٹی تفریح پر قدغن مت لگایا کرو۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں اب، ہم کون سا روز روز باہر کا کھاتے ہیں، جو آپ دال سبزی بناتے ہیں چپ چاپ کھا تو لیتے ہیں۔ شارق پیزے کا پھرا سپائٹ لیتے ہوئے بولا۔ رامین نے اس دال سبزی کھانے والے کو دیکھا۔ جس دن گھر میں دال سبزی بنتی، شارق کے لیے یا تو فریزر میں رکھے کباب فرائی ہوتے، ورنہ وہ 2 انڈوں کا آملیٹ بنا کر کام چلاتا۔ رامین بارہا نوٹ کر چکی تھی کہ ناظمہ اپنی ڈائری سنبھالے گھر کا بجٹ بنانے اور اخراجات میں توازن رکھنے میں ہلکان رہتی ہیں، لیکن گھر کا کوئی فرد ان کی مشکل سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ رامین خود ایک مڈل کلاس گھرانے سے آئی تھی، بڑھتی مہنگائی گھریلو بجٹ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اسے بخوبی احساس تھا۔ اس کے اپنے گھر میں بھی گھر کا بجٹ ماں ہی بناتی تھی، لیکن پاپا نہ صرف ان کی سمجھداری کا برملا اعتراف کرتے تھے بلکہ خود اپنے ذاتی اخراجات کے لیے متخصص کردہ رقم سے بھی بیوی یا بچوں کے لیے ان کی سہولت کا سامان کرنے کی اپنی سی کوشش میں لگے رہتے۔ ماں اور باپ کے اس خلوص بھرے رشتے سے زندگی بہت سہل اور سبق آرام تھی، لیکن اس گھر میں معاملہ برعکس تھا۔ معاملات چلانے کی ساری ذمہ داری ناظمہ کے سر تھی، سب ناظمہ کو ماہانہ خرچ دے کر ہاتھ جھاڑ لیتے، بلکہ کسی نہ کسی بہانے تھوڑے بہت پیسے واپس بھی ہٹانے کے چکر میں رہتے۔ ناظمہ ان کی شاہ خرچیوں پر جلدی کرتی یا خفا ہوتی، تب بھی شبیر صاحب انہیں ظالم اور باقی لوگوں کو مظلوموں میں کھڑا کرتے۔ شادی کے بعد فائی کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے رامین کے سامنے ہی ماں کے حوالے کی۔
نازمہ نے نوٹ گننے کے بعد ذرا پریشان ہو کر بیٹے کو دیکھا۔ یہ تو کافی کم ہے۔ بہو کے سامنے بیٹے سے استفسار کرتے ہوئے وہ ذرا سا جھجکی تھی، لیکن فائق کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شبیر صاحب بول پڑے تھے۔ کمال کرتی ہوں، اب خیر سے بیٹا گھر بار والا ہو گیا ہے۔ یہ اس کی فرما برداری ہے کہ اپنی تنخواہ تمہارے ہاتھ پر لا رکھی۔ ارے اب اس کے خرچے پہلے سے بڑھیں گے یا نہیں؟ نئی نئی شادی ہوئی ہے، بچے گھومے پھریں گے، کچھ عیش کریں گے۔ یہ سنہرے دن پھر واپس تھوڑی آئیں گے۔ اگر اس نے اپنے خرچے کے ساتھ 4 پیسے فالتو رکھ لیے تو کوئی حرج نہیں، وہ رسانیت سے بولے۔ فائق مطمئن سا خاموش کھڑا رہا۔ اس کی بھرپور وکالت اس کے والد محترم نے کر تو دی تھی۔ شادی پر جو کمیٹی ڈالی تھی وہ فائق کی تنخواہ سے ہی جاتی ہے۔ میری پینشن اور آپ کی تنخواہ تو گھر میں ہی لگ جاتی ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ رامین کچن کی طرف مڑی تو نازمہ نے دبی دبی آواز میں شوہر کو مخاطب کیا۔ اللہ خیر کرے گا، ہر بار تم یوں ہی پریشان ہوتی ہو اور کرتی ہو، پھر بھی مہینہ بخیر و خوبی گزر جاتا ہے نا۔ شبیر صاحب کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ رامین کو ساس پر ترس آیا تھا۔ رات کی تنہائی میں اس نے فائق سے یہی بات چھیڑی۔ اس بار آپ نے اپنے خرچے کے لیے ڈبل رقم رکھ لی۔ آنٹی کی مجبوری بھی تو سمجھے نا، انہوں نے کمیٹی وغیرہ دینی ہوتی ہے۔ تم ٹینشن نہ لو، امی مینج کر لیں گی، فائق نے اسے تسلی دی۔ بات ٹینشن کی نہیں، لیکن سچ میں مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ کے کون سا اتنے خرچے بڑھ گئے جو آپ ایک تہائی تنخواہ خود رکھ بیٹھے۔ ہم تو 10-12 دن میں آؤٹنگ پر نبھا ہی نکلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو ایک برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر ہی خوش ہونے والوں میں سے ہوں۔ آپ نے فضول اپنا جیب خرچ بڑھایا۔ رامین واقعی خود کو اس اضافی جیب خرچ کی وجہ گردانتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ارے بدھو ہو تم، تمہاری وجہ سے زائد رقم تھوڑی رکھی ہے میں نے۔ یہ جو میرے خبیث دوستوں کا ٹولہ ہے، ان کی شادی کی ٹریٹ دینی ہے، وہ بھی شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں۔ فائق کے کہنے پر رامین نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ وہ بلا وجہ ساس کے سامنے خود کو چور محسوس کر رہی تھی۔ یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا، اور اب میں نے سوچ لیا ہے ہر مہینے کچھ پیسے الگ کر کے رکھوں گا۔ اس کی اگلی بات پر امین کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ شاید وہ کہے گا کہ اب ہم دونوں اپنے بہتر مستقبل کے لیے کچھ بچت ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ آخر کل کو فیملی بڑھنی ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ لیکن فائق نے فوراً ہی اس خوش فہمی کا خاتمہ کر دیا۔ موبائل نیا لینا ہے یار، یہ موبائل 3 سال سے چلا رہا ہوں، اب بس ہو گئی ہے میری۔ سب دوستوں کے پاس نئے سے نیا ماڈل ہے، میں ابھی تک اسی پر ہوں۔ وہ بیزاری سے موبائل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ رامین بس ٹھنڈا سانس ہی لے کر رہ گئی۔ پڑوس والی آنٹی مسرت ملنے آئی تھی۔ رامین چند ہی دنوں میں پڑوس کی سبھی آنٹیوں سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ وہ آتی تو اس کی ساس کے پاس تھی، لیکن انہیں بھرپور کمپنی اس کے سسر صاحب دیتے تھے۔ شبیر بھائی کہتے ان خواتین کے منہ نہ سوکھتے تھے، اور بیچاری نازمہ آنٹی کو تو ان عورتوں کے پاس دو گھڑی بیٹھنے کو فرصت نہ ملتی۔ بھائی نازمہ، مسرت بہن آئی ہیں، چائے کے ساتھ کباب بھی ضرور فرائی کرنا۔ وہ بیوی کو مخاطب کرتے نازمہ ٹھنڈا سانس بھر کر کچن کی راہ لیتی۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اپنا پورا نہیں ہوتا، اور تمہارے ابو ان عورتوں کی آمد پر اتنا اہتمام کروا لیتے ہیں۔ یہ کباب اس لیے بنائے تھے کہ اس ہفتے دال سبزی بنا کر گزارا کر لوں گی، شام کو سبزی کے ساتھ تم لوگوں کو ایک ایک کباب فرائی کر دوں گی، خالی سبزی تمہارے حلق سے کب اترے گی؟ نازمہ حفصہ سے مخاطب تھی، لیکن یہ گفتگو کچن کے باہر سے گزرتی رامین کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ امی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کیا کریں، ابو کی طرح بڑے دل والی بنے۔ حفصہ ایک کباب پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے ماں کو مفت مشورے سے نواز کر چلتی بنی۔ اس گھر میں سب ہی سخی ہیں، ایک میں ہی ہوں چھوٹے دل اور چھوٹے ظرف والی، وہ تب کر بولی۔ حفصہ جا چکی تھی، یہ فکرہ کچن میں داخل ہوتی رامین کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ وہ بہو کو دیکھ کر کچھ خفیف ہوئیں۔ آنٹی آپ جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ اس نے نرمی سے انہیں مخاطب کیا۔ بیٹا نمک اور بسکٹ بھی رکھ لینا، پھر بولیں گے تمہارے ابو، وہ دھیرے سے کہتی کچن اسے سونپ کر باہر نکل گئی۔ رامین نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ اسے لگا کہ اب اسے اپنی ساس کی مدد کے لیے میدان میں آنا ہی ہوگا۔ رات کے کسی پہر نازمہ کے زور زور سے بولنے پر رامین کی آنکھ کھلی۔ رامین گھبرا کر اٹھی تھی۔ فائق کو بھی کندھا ہلا کر جگایا۔ جا کر دیکھیں آنٹی کس پر بگڑ رہی ہیں۔ فائق نے کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی۔ ارے کچھ نہیں یار، امی شارق پر غصے ہو رہی ہیں، دیر سے گھر آتا ہے، امی کو اس کے انتظار میں جاگنا پڑتا ہے۔ فائق اسے بتا کر پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ رامین نے بھی آوازوں پر کان دھرنے کی کوشش کی۔ اب شبیر صاحب بیوی پر برس رہے تھے، جوان اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر اولاد کے باغی ہونے کا ڈراوا دے رہے تھے۔ رامین کو تعصب نے آن گھیرا۔ اولاد کو ساری شائن ان کے والد صاحب کی طرف سے ہی ملی ہوئی تھی۔ وہ ماں کو غلط اور اپنی ہر غلط حرکت پر خود کو حق
تو جانب سمجھتے تھے اب اسے اپنی بیچاری ساس کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہی تھا۔ فائق بیٹا میری پینشن آ گئی ہے، ATM کارڈ لیتے جانا، دفتر سے واپسی پر پیسے نکلوا لینا۔ ناظمہ ناشتے کی میز پر بیٹے سے مخاطب تھی۔ فائق نے ٹھیک ہے امی کہہ دیا تھا۔ دن میں جب ساس بہو اکیلی تھی تب رامین موبائل فون لیے ساس کے پاس آئی۔ آنٹی دیکھیے ایک معروف برانڈ نے زبردست سیل آفر کی ہے اور دھڑا دھڑ سوٹ بک رہے ہیں۔ میں نے اپنے لیے ایک سوٹ ڈن کر دیا ہے، اب آپ بھی جلدی سے اپنے ایک دو سوٹ سلیکٹ کر لیں۔ اس نے موبائل ساس کی طرف بڑھایا۔ ارے نہیں بیٹا میں فی الحال نہیں لے سکتی۔ انہوں نے موبائل تھاما تک نہیں۔ آنٹی سیزن بدل رہا ہے، آپ وہی 2-3 جوڑے عدل بدل کر پہننے جا رہی ہیں، بہت مناسب قیمت میں کپڑے مل رہی ہیں، تو موقع سے فائدہ اٹھائیں، کم از کم ایک دو سوٹ لے لیں۔ اس نے انہیں ترغیب دلائی۔ کہا نا رمین فی الحال گنجائش نہیں، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ گنجائش نکالنے سے نکلتی ہے آنٹی، اور آج تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینشن بھی آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہوتی ہے، آپ تو 4 سوٹ بھی لے سکتی ہیں۔ وہ جوش بڑے انداز میں بولی۔ 4 سوٹ بنوا لو تو مہینے کا خرچہ کون چلائے گا بیٹا جی؟ وہ پیکی ہنسی ہنستے ہوئے بولی۔ رامین موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ آنٹی آپ میری ساس ہے اور دنیا کی نظر میں ساس بہو کا رشتہ بہت نازک سا ہوتا ہے، لیکن کیا میں ہمت کر کے آپ سے چند دل کی باتیں کر سکتی ہوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان سے مخاطب تھی۔ ناظمہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے بیٹا، کہو میں سن رہی ہوں۔ صرف سننا نہیں ہے، میری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی، کبھی سوچتی کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں، کبھی ڈرتی کہ گھر میں کسی اور کو میرے مشوروں کا علم ہو گیا تو سب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مجھے ابھی اس گھر کا حصہ بنے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آپ سمیت ہر کوئی میرے بارے میں غلط گمان کر سکتا ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر ہمت کی کہ کم از کم آپ میرے خلوص کو غلط معنی نہیں پہنائیں گی۔ اتنے سے عرصے میں آپ کو اتنا تو جان ہی گئی ہوں۔ رامین نے طویل تمہید باندھی۔ اس بار ناظمہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اچھا تو میری بہو اپنی ساس کو کن مشوروں سے نوازنے لگی ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رامین کو ان کے انداز سے حوصلہ ہوا۔ اس بار آپ گھر کا خرچہ ابو کے سپرد کر دیں، اس نے جی کرا کر کے کہہ دیا۔ تمہیں بھی لگتا ہے میں گھر کا خرچہ چلانے میں کنجوسی سے کام لیتی ہوں؟ وہ فوراً طور پر یہی نتیجہ اخذ کر پائیں۔ بالکل نہیں، مجھے ایسا قطعی نہیں لگتا، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب گھر والے آپ کا بہت استحصال کرتے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ چند لمحوں کے لیے ناظمہ کچھ نہ بول پائیں۔ جو بات کبھی ان کی اولاد نے ان کے لیے محسوس نہ کی، وہ کوئی خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ان کی بہو نے محسوس کر لی تھی۔ آپ اس مہنگائی کے عالم میں جس طرح گھر کے اخراجات اور آمدنی میں توازن قائم رکھنے کی کوشش میں ہلکان رہتی ہیں، گھر کے کسی فرد کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر کوئی شاہانہ انداز میں اپنا لائف سٹائل مینٹین رکھے ہوئے ہے، اور آپ ایک معقول پینشن رکھتے ہوئے بھی اپنی ذات پر ایک پائی تک خرچ نہیں کر پاتی۔ اس کے باوجود کسی کو آپ کی قربانی کا احساس تک نہیں۔ اس بار آپ اس جھنجھٹ سے جان چھڑائیں۔ جس طرح ابو اور فائق اپنی تنخواہوں میں سے اپنا بھاری جیب خرچ رکھنے کے بعد آپ کو باقی راہ میں احسان کر کے تھماتے ہیں، اس بار آپ ان کے ساتھ یہی کریں۔ اپنی پینشن میں سے اپنے خرچ کی رقم الگ کریں اور باقی پینشن ابو کے ہاتھ پر رکھیں۔ اب ابو جانے اور فائق گھر چلانا ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی درد سری نہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی گئیں۔ ایک تھکان بڑی مسکراہٹ ناظمہ کے لبوں پر بکھر گئی۔ تمہارے ابو کا ہاتھ بہت کھلا ہے، وہ 15 دن میں رقم برابر کر دیں گے تو کر دیں، آخر کار تسلیم تو کرنا پڑے گا نا کہ یہ آپ ہی کی ہمت ہے جو ان پیسوں میں کھینچ تان کر مہینہ پورا کرتی ہیں، پھر بھی سب آپ سے ہی شاکی رہتے ہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ ناظمہ پیکا سا ہنس دی تھی۔ آنٹی آپ کو میری نیت پر شک تو نہیں؟ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے قدرے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نیت پر شک کیوں کرنے لگی؟ بس حیران ہوں کہ کوئی بہو ساس کے لیے اتنا حساس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے دیکھا تھا۔ حیران مت ہوں، بس کچھ عرصے کے لیے بہو کے مشوروں پر عمل کر کے دیکھیے، افاقہ نہ ہوا تو پرانی روٹین اپنا لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ناظمہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہی اس کی بات مان لی تھی۔ یہ لے امی آپ کی پینشن۔ فائق نے نوٹ گن کر ماں کو تھمائے۔ ناظمہ نے چند نوٹ نکال کر پیسے واپس فائق کو دیے۔ یہ لو بیٹا اپنے ابو کے حوالے کر دو۔ مطلب؟ وہ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ شبیر صاحب نے بھی بیوی کی بات سن کر ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ اس ماہ سے خرچہ تمہارے ابو چلائیں گے، میں نے اپنی چند ضرورتوں کے لیے تھوڑی سی رقم تک لی ہے، باقی کے پیسے تمہارے ابو کے حوالے۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ یعنی ہمارے گھر کا فائنانس منسٹر تبدیل ہو گیا؟ گریٹ بھائی، یہ لیجیے ابو پیسے سنبھالیے۔ فائق نے مسکرا کر پیسے باپ کے حوالے کیے۔ مذاق کر رہی ہے تمہاری ماں؟ اتنی آسانی سے اپنے اختیارات مجھے کیوں سونپنے لگی؟ دو پیسے ماں کو۔ انہوں نے نوٹ واپس بیٹے کو تھمانے چاہے۔ نہیں بھائی، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے اور میں بخوشی اپنے اختیارات آپ کو سونپ رہی ہوں۔ اب آپ اس گھر کے مالی معاملات کے گرتا دھرتا ہیں، سیاہ کریں یا سفید۔
روز دال روٹی کھلائیں یا مرغ متنجن، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ مطمئن مسکراہٹ چہرے پر سجا کر شوہر سے مخاطب ہوئی۔ ابو کیوں کھلانے لگے روز دال روٹی؟ اب تو ہمارے مزے کرنے کے دن آ گئے۔ فار گاڈ سیک ابو، امی کی آفر سے فائدہ اٹھائیں، یہ پیشکش رد نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حفصہ نے باپ سے التجا کی۔ سومی اور شارق نے بھی مان جائیں ابو کا شور بلند کر دیا۔ ارے بیٹا، اپنی ماں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آج گھر کے مالی اختیارات مجھے سونپ رہی ہے، کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے حساب کتاب لے گی، میں اس کا کرا آڈٹ کیسے بھگت پاؤں گا؟ وہ مسکین شکل بنا کر بولی۔ کہا نہ کوئی حساب کتاب نہیں لوں گی، آپ اپنے حساب سے گھر کا خرچہ چلائیں، میری طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی میں یہ ذمہ داری نبھا کر تھکنے لگی ہوں۔ میرے ڈاکٹرز نے بھی اس بار مجھے یہی نصیحت کی ہے کہ بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر اور انگزائٹی سے جان چھڑوانی ہے تو ذہن کو ہر طرح کی فکروں سے جھٹک دیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود بھی یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہیں۔ انہوں نے شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ میں کیوں ہچکچاؤں گا؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بس تم عورتوں کو شوق ہوتا ہے گھر کی تجوری پر کیسے قبضہ برقرار رکھا جائے۔ ہم تو تمہاری خاطر ہی تمہیں اس گھر کا مختار کل بنائے ہوئے تھے۔ شبیر صاحب نے اب بھی اپنے پڑوں پر پانی نہ پھرنے دیا۔ تو ٹھیک ہے نا، اب میری خاطر ہی مجھے مختار کل کے عہدے سے رخصت عنایت کریں۔ بھائی بیٹا، جب تمہاری تنخواہ آئے تو تم نے بھی اپنی ضرورت کا خرچہ رکھ کر تنخواہ اپنے ابو کو ہی دینی ہے۔ ناظمہ نے شوہر کو جواب دے کر بیٹے کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ رامین کو اب بھی اپنے سسر کے چہرے پر تذبذب بڑے تاثرات نظر آئے تو اس نے کھان لگنے کا اعلان کر کے موضوع ہی بدل دیا۔ اگلے 2-3 دن تک شبیر صاحب بیوی پر احسان ڈھاتے ہوئے انہیں پھر سے مالی نظم و نسق واپس سنبھالنے کی پیشکش کرتے رہے، لیکن ناظمہ ان کی پکڑائی میں نہ آ کر تھی۔ رامین ساس کی کارکردگی سے 100% مطمئن تھی اور موقع پا کر اس نے انہیں چند مزید مشوروں سے نواز دیا تھا۔ شارق کی رات دیر سے آنے کی روٹین اب بھی برقرار تھی۔ وہ بلا کا غیر ذمہ دار و لاپرواہ لڑکا تھا۔ گھر کے مین ڈور کی کئی چابیاں گم کر چکا تھا، اس لیے اب خود ہی چابی ساتھ لے جانے کا تردد نہ کرتا۔ اس کے انتظار میں ماں جو جاگ رہی ہوتی، جو پہلی بیل پر گیٹ کھل جاتا 2-4 سلواتیں تو ضرور سناتی، مگر کھانا بھی گرم کر کے دیتی۔ اب ناظمہ نے اس کے انتظار میں جاگنا ترک کر دیا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر منہ لپیٹ کر سوتی بنتی اور اپنے کانوں کے ساتھ موبائل بھی بند کر دیتی۔ شارق 1-2 بار گھر کی اطلاعی گھنٹی بجاتا، پھر ناظمہ کے موبائل پر کال کرتا، کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ باپ کو کال کرتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن اور بس چوتھے دن تو شبیر صاحب کی بس ہو گئی۔ وہ جو پہلے بیوی کو جوان اولاد پر بگڑنے سے منع کرتے تھے، اب خود شارق کو سخت سست بنانے لگتے تھے۔ گھر آنے کا ٹائم مقرر کرو صاحبزادے، کل سے اتنی دیر سے گھر لوٹے تو نہ خود دروازہ کھولوں گا نہ کسی کو کھولنے دوں گا۔ وہ اس سے تنبیہ کر رہے تھے، اپنے کمرے میں دروازے سے کان لگائے کھڑی رامین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پڑوس سے 2 آنٹیاں ملنے آئیں۔ دروازہ رامین نے کھولا۔ خواتین کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے ساس کو اطلاع دی۔ آنٹی، وہ جو آپ کا نیا سوٹ سل کر آیا ہے نا، وہی پہن کر آئیے گا، اتنے میں انہیں کمپنی دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر پھر سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ناظمہ مسکرائی تھی، ذرا دیر بعد وہ بھی ڈرائنگ روم میں تھیں۔ ہر بار کی طرح آج ان کا حلیہ اول جلول سا نہ تھا۔ سوبر رنگ کا نیا لون کا جوڑا، سلیقے سے بنے ہوئے بال اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، اس گرم موسم میں وہ خاصی کول لگ رہی تھی۔ واہ ناظمہ بھابی، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ نگت آنٹی نے انہیں سراتے ہوئے بے ساختہ پوچھا۔ اس گرم موسم میں کہاں نکلنا ہے نگت بھابی، وہ مسکرائی تھی۔ چند لمحوں بعد شبیر صاحب بھی آ گئے تھے۔ وہ کسی کام سے باہر گئے تھے، پسینے میں قمیص تر بتر ہو رہی تھی۔ پڑوس آنٹیوں سے سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ بھائی ناظمہ، مسرت بھابی اور نگت بھابی کی خاطر کا کوئی اہتمام کرو۔ وہ معمول کے مطابق انہیں کمپنی دینے بیٹھ چکے تھے۔ چائے تو رامین بنا رہی ہے، بس آپ کا انتظار تھا، چکن رول اور سموسے لے آئیے۔ نگت بھابی تو آج بہت مدت بعد آئی ہیں، میں ذرا ان سے گپ شپ لگا لوں۔ ناظمہ کا آج اٹھنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ مہمان خواتین کے سامنے وہ انکار کی پوزیشن میں نہ تھے۔ جذبز ہوتے اٹھے، ارے رہنے دے شبیر بھائی، اس گرمی میں پھر سے کہاں بازار جائیں گے؟ نگت نے انہیں روکا۔ گرمی تو واقعی بلا کی ہے، آپ رامین بیٹی سے کہیں چائے رہنے دیں، شربت بنا لائے۔ شبیر صاحب واقعی باہر جانے کے موڈ میں نہ تھے۔ اس لمحے رامین جگ بھر کے مینگو اسکواش بنا لائی تھی۔ شبیر صاحب نے سکون کا سانس لیا۔ مہمان خواتین کے جانے کے بعد بیوی پر ضرور بگڑے۔ آپ نے تو صرف زبان ہلا دی، چکن رول اور سموسے لے آئیے۔ مہنگائی کا عالم دیکھیے، گھر کا پورا نہیں پڑتا، سینکڑوں روپے فضول کی مہمانداری میں پھونک دے۔ وہ بڑبڑ کر رہے تھے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں شبیر صاحب، اپنے حصے کا رزق لاتے ہیں، بس ہمیں اپنا ذوق بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بردباری سے شوہر کو سمجھایا۔ وہ بنا کچھ کہے بیگم کو فقط گھور ہی پائے۔ رامین مسکراہٹ دباتی وہاں سے کھسک لی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے تم لوگوں نے ڈیل منگوائی تھی،
آج پھر کس خوشی میں باہر سے کھانا منگوایا جا رہا ہے؟ وہ آج بچوں کو لائن حاضر کیے ہوئے تھے۔ یار ابو کیا ہو گیا ہے آج کل؟ آپ نے امی کی روح گھسی ہوئی ہے۔ ان کی طرح ہر وقت روک ٹوک کرتے رہتے ہیں۔ بیٹا جی، بات نہ تمہاری ماں کی ہے نہ میری، بات ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تمہاری بگڑی ہوئی عادتوں کی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک خرچہ تمہاری امی کے ہاتھ میں تھا، مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ نیک وقت کس طرح جوڑ توڑ کر کے خرچہ پورا کرتی تھی۔ اب یہ عالم ہے کہ میں تمہاری امی کی پینشن اور اپنی اور فائی کی تنخواہ کے علاوہ دفتر کے ساتھی سے بھی 15,000 ادھار پکڑ چکا ہوں، اور ابھی مہینہ پورا ختم ہونے میں 5 دن پھر بھی باقی ہیں۔ وہ اولاد کو ہوش ربا مہنگائی کا احساس دلاتے دلاتے سچائی بیان کر بیٹھے۔ ناظمہ کی پلکیں پل بھر کو نم ہوئی۔ جانے آج جازی خدا کس موڈ میں تھے جو یوں ہی نے اولاد کے سامنے خراج تحسین پیش کر ڈالا۔ رامین بھی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی انسان 100% اچھا یا 100% برا نہیں ہوتا۔ شبیر صاحب بھی بیوی بچوں سے محبت کرتے ہی ہوں گے، بس ان کی کچھ عادتیں تصحیح طلب تھیں اور رامین کی حکمت عملی کی وجہ سے ان عادتوں میں سدھار آنے لگا تھا۔ ساس بہو کی نظریں ملی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی تو کمیٹی کی وجہ سے ایک بڑی رقم دینی پڑتی ہے۔ 6-7 مہینے کی تنگی ہے، کمیٹی ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظمہ نے اب شوہر کو تسلی دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب سب کو احساس ذمہ داری سے کام لینا ہوگا۔ ہمارا قومی مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ مقروض ہونے کے باوجود اپنے الہ تللو پر قابو نہیں پاتے۔ اپنی ذات میں سدھار لائیں گے تو بحیثیت قوم بھی ترقی کر پائے گی، اور اس حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے بیگم۔ وہ از حد سنجیدہ تھے۔ اپنے 3 بچوں کی تربیت آپ دونوں کریں، میری تربیت کی ذمہ داری تو میری بیگم نے اٹھا رکھی ہے۔ دن رات لیکچر ملتے ہیں کہ میں کس طرح ایک ذمہ دار اور محب الوطن پاکستانی، سعادت مند اولاد نے ایک سیرت مسلمان اور فرما بردار شوہر بن سکتا ہوں۔ فائق مسکین شکل بنا کر بولا تھا۔ توبہ، فائق فرما بردار شوہر بننے کا کب کہا؟ رامین پل بھر میں سرخ ہوئی تھی۔ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، خوش قسمت ہو بیٹا جو رامین جیسی لڑکی کا ساتھ ملا۔ ناظمہ بیگم اس پر محبت بڑی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ رامین جھیم کر ہنس پڑی تھی۔ خوش قسمت تو وہ خود بھی تھی جو روایتی سسرال کے برعکس ایک روشن خیال سسرال ملا۔ خاص طور پر اس کی کم گو ساس کے متعلق اس کی ماں کے سارے خدشات یکسر غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے اس کی زبردستی کی ماں بننے کے بجائے اچھی ساس بننا پسند کیا تھا، تو رامین بھی بہترین بہو ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے باہمی تعلق نے عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے والے محاورے کو یکسر غلط ثابت کر دیا تھا۔ اس بار میکے جا کر اس نے ماں کے سامنے ساس کی تعریفوں کے پل باندھے تو وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ اس دور میں ایسی ساسیں بھی ہوتی ہیں؟ حاضرہ نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کیا۔ تعلیم یافتہ اور باشعور عورت مثالی ساس بھی ہوگی اور بہترین بہو بھی، بلکہ وہ خود سے وابستہ ہر رشتے کو ہی مثالی انداز میں نبھائے گی۔ رامین نے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا۔ دیکھ لیں امی، آپ بھی اپنی ساس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بالواسطہ اپنی تعریف بھی کر رہی ہیں۔ افشین نے مسکرا کر بہن کو چھیڑا۔ تو میری بیٹی ہے ہی تعریف کے قابل، شکر ہے کہ اس نے میری باتوں میں آ کر روایتی تعصب کی اینک لگا کر اپنی ساس کو نہیں جانچا، بلکہ عقل مندی سے کام لے کر اس گھر میں اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ حاضرہ نے بیٹی پر پیار بھری نگاہ ڈالی۔ رامین کے لبوں پر بھی آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔